मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल नीयत से ही सही होती है, यह नियति के मुताबिक इसका बदला मिलता है और आदमी को वही मिलेगा जो उसने नियत की थी। बस जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए हिजरत करे, इसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ होगी, और जो दुनिया को दिखाने या कमाने के लिए या किसी औरत से शादी करने के लिए हिजरत करेगा तो इसकी हिजरत इन्हीं कामों के लिए होगी। हदीस मुबारक सही बुखारी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पार्लिमानी इंतखाबात के लिए तैयारियां तेजी के साथ जारी। जायद ईवीएम को हल्क़ाजात असेंबली को रवाना कर दिया गया। जिला कलेक्टर व रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में मुसलिमा पार्टियों की मौजूदगी में सख्त तरीन सनती इंतजामात में ईवीएम की रवानगी। रियासत तेलंगाना में 13 मई को पार्लिमानी इंतखाबात के लिए राय दही होगी। हल्के पार्लिमान निजामाबाद जो हल्का 4 है, इस हल्के से जुमला 29 उम्मीदवार मैदान में है, लिहाजा इतने उम्मीदवारों के लिए जिले में ईवीएम काफी नहीं थे। लिहाजा जिला इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने जायद ईवीएम मशीनों को कल ही भेजा था। आज यानी 2 मई को उन जायद ईवीएम मशीनों को जिले के तमाम असेंबली हल्क़ाजात को रवाना कर दिया गया है। ईवीएम को हल्क़ाजात असेंबली को रवाना करने के अमल की रास्त निगरानी रिटर्निंग ऑफिसर राजीव गांधी हनुमंतु और एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने की। इस मौके पर मुसलिमा सियासी जमातों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। रवानगी से कबल सियासी जमातों के नुमाइंदों की मौजूदगी में माहिरीन ने इन ईवीएम मशीनों की जांच की और उनको बॉक्सेस में मुखफल कर दिया और सख्त तरीन सियानती इंतजामात के दरमियान इन ईवीएम की रवानगी अमल में आई। इस मौके पर जिला कलेक्टर व रिटर्निंग ऑफिसर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के हिदायत के मुताबिक इंतजामात को खतियत दी जा रही है। तेज रफ्तार के साथ राय दही के इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। पोलिंग मराकज पर भी मौसर सहूलतों की फराहमी के साथ सख्त तरीन सियानती इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है। किसी अमल में गफलत या उलझन का मुआवला न हो, उसको यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने मजीद बताया कि मुसलिमा सियासी पार्टियों के कायदीन की मौजूदगी में ही FLC यानी ईवीएम मशीनों और बैलेट यूनिट्स की बारीक बीनी से जांच की गई है और उसकी कारकर्दगी का जायजा लिया गया ताकि किसी किस्म के शुकूक व शुबात बाकी न रहे। इस मौके पर जेर तरबियत कलेक्टर साकिब के अलावा इलेक्शन डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर्स पवन और सात्विक भी मौजूद थे। कांग्रेस के आला कायदीन के लिए मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन NRI के मकान पर जोहराने का एहतमाम। कई अहम मसाजिद कमेटियों के जिम्मेदारान के अलावा अकाबिरीन मिल्लत की शिरकत। मोहम्मद अली शबीर ने जीवन रेड्डी को एक फाल व सेकुलर लीडर बताया और उनके हक में वोट देने की अपील की। हल्के पार्लिमान निजामत के कांग्रेसी उम्मीदवार जीवन रेड्डी, हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर और प्रदेश कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ MLC के एजाज में मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन NRI कायद कांग्रेस के मकान पर जोहराने का एहतमाम किया गया, जिसमें कांग्रेस के अहम कायदीन सैयद नजीब अली एडवोकेट, जावेद अकरम, सदर सिटी कांग्रेस केशव वेणु, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, सीनियर कायद N रत्नाकर के अलावा दीगर शरीक थे। इस मौके पर मस्जिद गनी, मस्जिद खुबा, मोहम्मदिया मस्जिद, मस्जिद उमर बिन खताब और मस्जिद अनीस की कमेटियों के जिम्मेदारान से भी उन कायदीन ने बिला मुशाफा तफसीली गुफ्तगू की। मोहम्मद अली शबीर ने पार्लिमानी कांग्रेस उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी का तारुफ करवाते हुए बताया कि वो हल्के असेंबली जगतियाल के एक सरकर्दा सेकुलर कायद है और बिला लिहाज मजहब व मिल्लत 1981 से अवाम की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। कई हसास मुस्लिम मसाइल के यकसवी का भी उनको एजाज हासिल है। कई बार वो असेंबली के रुकन रह चुके हैं और कौंसिल में भी उन्होंने अवाम की नुमाइंदगी अब भी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनकी खदावर शख्सियत और अवामी खिदमत के शानदार रिकॉर्ड को नजर में रखते हुए उनको हल्के पार्लिमान निजामाबाद से उम्मीदवार बनाया। मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि मुल्क के हालात संगीन है, सेकुलरिज्म, जमहूरियत, हत्ता के दस्तूर को भी खतरा लाहक है। फिस्ताई ताकतों के अज़ाइम नापाक है। वो अक़लियती तबक़ात बिलखसूस मुसलमानों को हाशिए पर रखने के ख्वाहिशमंद है। मुल्क भर में राहुल गांधी इस नफरत को खत्म करने और मोहब्बत की फिजा को हमवार करने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लिहाजा मुसलमान उनके हाथों को मजबूत बनाए। इस मौके पर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन NRI ने मेहमान कायदीन की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए उनका दिली खैर मक़दम किया। तो जिनकी जिंदगी पूरी 60 साल के बाद आपके सामने है, 83 में फर्स्ट टाइम है, 81 में असम्बली प्रेसिडेंट, इतने साल पुराना आपका रिकॉर्ड है। तो अब मैं इनके बारे में ज़्यादा बोलना चांद और सूरज उंगली बताए ऐसा होता, इसीलिए आप लोग आज के वक्त को समझ के मुल्क में बचाना, दस्तूर को बचाना,
اور کل ایک اچھے عالم دین نے مدینہ مسجد کے خطیب صاحب نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے سمجھو کہ یہ بھی ہم ووٹ ڈالنا بھی ایک فرض کے نیچے شمار کر کے چلو، یہ بھی ایک فرض ہے سمجھ کے چلو، ووٹ ڈالنا 5 سال میں ایک دفعہ ہے۔ تو یہ ووٹ نہیں ڈالنے کی وجہ سے ہماری طاقت کا مظاہرہ ہم نہیں کر پاتے۔ ووٹاں دیکھو تو اتنے بول رہے لیکن سروے کھولو تو اس میں حیدرآباد میں تو 22% پولنگ ہوئی، اس کے بعد برکت کے ووٹوں سے 33% کا لے رہے ہوتا 59% پہلی دفعہ نظام آباد میں پولنگ ہوئی، یہ دفعہ 80-85% کو پولنگ کو لے جائے گی۔ ذہن سازی کے جب لمبا بھاشن ادھر ادھر نہیں میں آپ آنے سے پہلے بولا 15-20 گھر لے لو یہ نتی ڈویژن میں تمام 6 مسجدیں کا خبریں، بس اب آپ تصفیہ کرو آپ کا بوتھ کہاں ہے، وہیں بیٹھو، شام تک بیٹھو، 5 بجے تک بیٹھو، آپ اس کے چہرہ دیکھ کے ووٹ دیکھنے والا کو آپ السلام علیکم بولتے بس ہے۔ ہمارے پردہ دار خواتین کو بھی اندر سے آواز سنتے پہچانتے السلام علیکم ہو تو سمجھ جاتے ہیں ہاں، بول کے اشارے میں چلے آتا کام نہیں ہو کہ یہ چھوڑ کے لاسٹ ٹائم میرے پیچھے یہ مطلب وہ بوتوں وہ 25-40 آدمی بھاگ رہے، وہاں گڑبڑ ہو جائے، انہوں کیوں آئیں گے ہونے نہیں رہنا۔ اگر اروند بھی آ رہا تو نمستے نہ آتا بول کے بولو، ختم ہو گئی بات۔ انہیں واٹس ایپ میں چلا تھا، واٹس ایپ کی یونیورسٹی بی جے پی والوں کے پاس جھوٹ کی 2 منٹ میں پوری دنیا میں پھیلا رہے تھے سیکنڈ آف، اس لیے انہیں آئے تو بھی کینڈیڈیٹ آتا جاتا اس کو چھیڑ کے پھر کچھ خراب کر دیتے، انہیں کریٹ کر رہے تھے ہمارے مہینے ووٹ کے لیے نہیں نکلتے، رک جاتے اور گڑبڑ بھی ٹھہر کے جائیں گے، 2 گھنٹے کے بعد جائیں گے، 2 گھنٹے دھوپ اور بڑھ جاتی، دھوپ کمانے کے بعد جائیں گے، بولے تک ختم ہوگا ووٹنگ کا ٹائم ختم ہوگا۔ مجلس اتحاد المسلمین پر حکومت مشیر خاص محمد علی شبیر کی تنقید، کہا کہ یہ لوگ دعوے بہت کرتے ہیں کام نہیں اور بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہوئے سیاسی استحصال کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کئی حساس مسائل کی کانگریس پارلیمانی امیدوار ٹی جیون ریڈی نے نمائندگی کی ہے۔ ہاشمی کالونی میں محمد افتخار الدین کے مکان پر کانگریس قائدین کے اعزاز میں ظہرانہ ترتیب دیا گیا تھا، جس میں حلقہ پارلیمان نظام آباد کے کانگریسی امیدوار ٹی جیون ریڈی، حکومتی مشیر محمد علی شبیر اور ریاستی ورکنگ پریزیڈنٹ کانگریس مہیش کمار گوڑ MLC کے علاوہ دیگر کانگریسی قائدین شریک تھے۔ اس موقع پر محمد علی شبیر نے مسجد غنی، مسجد قباء، محمدیہ مسجد اور مسجد عمر بن خطاب اور مسجد انیس کے کمیٹی کے علاوہ دیگر مسلم اکابرین سے بات کرتے ہوئے ریاست کی مسلم سیاسی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک موقع پر اردو کے معاملے میں مداخلت کرتے ہوئے مجلسی قائدین نے سوال کیا کہ تم کون ہو اردو کے معاملے میں بات کرنے والے، جس کا ٹی جیون ریڈی نے ان کے تعاون سے بہترین جواب دیا، جس پر بوکھلاہٹ کا شکار مجلسی قائدین غیر ضروری ہنگامہ کرنے لگے۔ محمد علی شبیر نے کہا کہ ہم تو خلوص سے کام کرنے والے ہیں، جبکہ مجلسی قائدین صرف دکھاوا کرتے ہیں اور کام کرنے کا پروپیگنڈا کرتے ہوئے معصوم مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو سمجھنے کی خواہش کی، کہا کہ ٹی جیون ریڈی ایک محب اردو اور سیکولر قائد ہے جو ہر طبقے کے حقوق کے لیے بے باک جدوجہد کرتے ہیں۔ انہوں نے جیون ریڈی کے حق میں ووٹ دینے اور راہل گاندھی کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کی خواہش کی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ MIM ورسس ان کا بہت بڑا چلن ہو گئی، انہوں نے تم کون ہوتے بات کرنے والے، میں کونسل میں تھا، آپ اسمبلی میں تھے، میں کونسل میں آ کے بیٹھ کے بھائی کو اندر سے کاغذاں لیٹر چٹیاں بھجاتے جا رہا تھا، انہیں AK-47 سے فائرنگ کرتے جا رہے تھے، وہ برداشت نہ ہوا اٹھ کے شور مچانا شروع کرے۔ تو ہم لوگ جو بھی لڑتے ذات سے لڑتے ہیں، ان لوگوں کو دکھاوے کا رہتا، جو بیچارے معصوم ہمارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں میرے بولے بول کے، مگر اندر ایک رہتا باہر، ہم لوگ اندر بھی ہوئے رہتے باہر بھی ہوئے رہتے۔ ضلع نظام آباد کی 2 حج کمیٹیوں کے اختلافات، سرکاری دواخانہ نظام آباد میں عازمین کی اسکیننگ کے موقع پر ان کی تک و تن بحث پر غیر مسلم عملہ حیران، خادمین حجاج کے رویے پر ہمیں حیرت و افسوس ہے، عینی شاہدین کا احساس۔ منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ یہ خبر بڑے ہی افسوس کے ساتھ دل پر جبر کرتے ہوئے تحریر کی جا رہی ہے۔ افسوسناک اطلاع یہ ملی ہے کہ سرکاری دواخانہ نظام آباد میں کچھ دن قبل عازمین و عازمات حج کو ٹیکہ دینے کے لیے کیمپ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ضلع نظام آباد میں 2 حج کمیٹیاں سرگرم ہیں جو گزشتہ کئی دہوں سے عازمین حج کی بخوبی خدمت انجام دیتی آ رہی ہیں۔
ان کی خدمات کو قطعی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان دونوں ہی سوسائٹیوں کی خدمات کو قابل ستائش، لائق مبارکباد قرار دیتے ہوئے ان سے اظہار تشکر بھی کیا جائے تو کم ہے، کیونکہ عازمین حج کی خدمت نہ صرف یہ کہ سعادت ہے بلکہ اجر عظیم کی حقدار بھی ہوتی ہے۔ ہم دونوں ہی کمیٹیوں کی خدمات کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان دونوں کمیٹیوں کے اختلافات ملت اسلامیہ کے لیے تشویشناک ہی نہیں بلکہ لمحہ فکر بن چکے ہیں۔ بات اگر تمہاری جگہ تم کام کرو اور ہماری جگہ ہم کام کریں گے تو بات مسئلہ نہ بنتی، لیکن بات اب آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ پہلے اختلافات ہونے کے باوجود یہ کمیٹیاں اپنی اپنی جگہ خدمت میں مصروف نظر آتی تھی، لیکن افسوسناک اطلاع ملی ہے کہ 29 اپریل کو سرکار دخانہ نظام آباد میں عازمین و عازمات حج کے لیے اسکیننگ کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا تھا، ساتھ ہی دوسرے دن یا پھر اسی دن ٹیکہ دینے کا بھی اہتمام طے تھا، لیکن ضلع نظام آباد کی دو حج کمیٹیوں کے ذمہ داران یا پھر کارکنوں کے درمیان اپنی کارکردگی کا دکھاوا کرنے یا پھر دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں تلخ و تند مباحثہ دیکھنے میں آیا۔ بعض افراد نے یہ بھی بتایا کہ بعض افراد نے بد کلامی بھی کی ہے، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ عازمین کی پرسعادت خدمت کا مرحلہ تھا، یہ بات صرف اور صرف اللہ کی رضا و خوشنودی کا ذریعہ تھا۔ یہاں اس بات کی کوشش ضروری تھی کہ اللہ کی رضا کیسے حاصل کی جائے، یہاں اس بات کی قطعی ضرورت نہیں تھی کہ کون سی کمیٹی بہتر کارکردگی کر رہی ہے اس کا مظاہرہ کیا جائے۔ ضلع نظام آباد میں محمد حبیب احمد پرانے خادم ہیں اور عازمین حج کی مسلسل خدمت کرتے آ رہے ہیں، لیکن اب یہ کمیٹی ان کی درستے سے نکلتی جا رہی ہے، جبکہ ایک اور کمیٹی کی بھی متوازی تشکیل عمل میں لائی گئی، یہ بھی گزشتہ کئی سالوں سے بخوبی خدمت انجام دے رہی ہے۔ دونوں کمیٹی کے ذمہ داران میں آپسی اختلافات ہیں جو کہ 29 اپریل کو سرکار دخانہ نظام آباد میں ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ عازمین میں سے بعض کا کہنا ہے کہ سرکار دخانے کے ڈاکٹرز اور عملہ سبھی غیر مسلم بھائی ہیں جو حیرت سے خادمین حج کمیٹی کے رویے کو بغور دیکھ رہے تھے اور دم بخود تھے۔ ایسے خادم جو اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے جانے والے عازمین کی خدمت کا دعویٰ رکھتے ہیں، اور ان کا یہ تلخ و تند رویہ سوچئے اغیار نے کیا تاثر لیا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ نظام آباد میں دو حج کمیٹیوں کی کیا ضرورت ہے، لہذا ان کمیٹیوں کو فوری اثر کے ساتھ از خود تحلیل کیا جائے اور دونوں ہی کمیٹیوں کے بلوس خادمین حجاج کو لے کر ایک فعال و متحرک کمیٹی تشکیل دی جائے۔ اس سلسلے میں ہم مؤدبانہ انداز میں مولانا مفتی سعید اکبر صاحب، مولانا خضر احمد خان قاسمی، مولانا لائق احمد قاسمی شکر نگر اور دیگر ضلع کے اہم ترین علماء و اکابرین ملت سے خواہش کرتے ہیں کہ اس معاملے میں مداخلت کریں اور حج جیسی سعادت کے نام پر ملت اسلامیہ میں اختلافات کو ختم کروائیں۔ حکومت تلنگانہ سے بھی مطالبہ ہے کہ جس طرح وقف کمیٹی کی تشکیل دی جاتی ہے اور عیدگاہ قبرستان کمیٹی کی تشکیل عمل میں لائی جاتی ہے، اسی طرح ریاستی حج کمیٹی کی نگرانی میں سرکاری سطح پر ضلع حج کمیٹی کی بھی تشکیل عمل میں لائی جائے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہماری برقع پوش بہنیں جو عازم حج ہیں، اس وقت جبکہ ہمارے ذمہ دار احباب حج کمیٹی آپس میں الجھ رہے تھے، طویل قطار میں گرمی سے بحال پیپروں سے اپنے آپ کو ہوا دیتی ہوئی نظر آئیں۔ حلقہ پارلیمان نظامت کے BRS امیدوار باجریٹی گووردھن نے بدھا راجیشور کو شردھانجلی پیش کی۔ بدھا راجیشور سالورہ کے اہم سیاسی قائد تھے۔ باجریٹی گووردھن نے ان کے افراد خاندان بالخصوص MPP بدھن منڈل بدھا ساوتری سے اظہار تعزیت کی۔ اس موقع پر عائشہ فاطمہ اور VR دیسائی، VG گوڑ MLC بھی موجود تھے۔ بودن حلقے کے سارورہ منڈل میں بدھا راجیشور کی حالیہ کچھ دن قبل خلق پر حملے کے باعث موت واقع ہو گئی تھی۔ اطلاع ملنے پر BRS امیدوار باجریٹی گووردھن نے ان کی تصویر پر پھول مالائیں چڑھا کر زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ بدھن کے سابق MLA محمد شکیل عامر کی اہلیہ عائشہ فاطمہ، سابق MLC VG گوڑ کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ BJP نفرت اور کانگریس غنڈہ راج کا ماحول بنا رہی ہے۔ اس غنڈہ راج کو ریاست سے ختم کرنا ہے تو BRS کو ووٹ دے اور BRS کے امیدوار کو کامیاب بنائے۔ آرمور کے سابق MLA A جیون ریڈی کا آتمیہ سمیلن پروگرام میں خطاب۔ آرمور میں مختلف کمیٹیوں کے ممبران اور منور کاپور طبقے کا آتمیہ سمیلن پروگرام منعقد ہوا۔ اس پروگرام میں آرمور حلقے کے سابق رکن اسمبلی جیون ریڈی اور جگتیال ضلع صدر کلوا کنٹلا ودیا ساگر راؤ اور BRS پارلیمانی امیدوار باجریٹی گووردھن نے شرکت کی۔ اس موقع پر منعقدہ پروگرام سے جیون ریڈی نے کہا کہ BRS سپریمو چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں ریاست تلنگانہ میں بے شمار ترقیاتی کاموں کو انجام دیا گیا۔ عوام آج بھی BRS کی تائید میں ہے اور عوام کا اعتماد BRS پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ برسر اقتدار کانگریس حکومت غنڈہ راج چلا رہی ہے۔
और बीजेपी नफरत की। रियासत को इस गुंडा राज से निजात दिलाने के लिए बीआरएस के उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन और दीगर बीआरएस उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए और बाजिरेड्डी गोवर्धन एक फाल व मुतहरिक कायद है। 13 मई को राय दही है, लिहाजा उन्हें वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।